وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ اگلا حکم ہے کہ وعدے کی پاسداری کرو، عہد کی پاسداری کرو۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ۔ وعدہ وہ ہے جو یک طرفہ ہو، جیسے آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل آؤں گا، میں کل آپ کو ملوں گا، یہ چیز میں کل آپ کو دوں گا، یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ دو طرفہ عہد ہو، دو طرفہ وعدہ ہو۔ جیسے کاروباری لوگ آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے یا اس وقت کو آپ کو یہ چیز سپرد کروں گا، وہ کہتے ہیں میں قیمت دوں گا۔ اب یہ دو طرفہ وعدہ ہے، دو طرفہ وعدہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ وہ تجارتی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وعدہ ہو یا معاہدہ ہو، دونوں کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ انسان زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے تو وہ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر ذی روح نے، ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ عہد الست جس کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا، کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ بندوں کی جانب سے اقرار تھا، وعدہ تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار تھا کہ ہم دنیا میں جا کر آپ کو رب مانیں گے اور بندگی کریں گے۔ تو ایک تو وہ وعدہ ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں کلمہ شہادت پڑھنا بھی داخل ہے۔ جب کوئی آدمی کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں آپ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اب اس کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا، بندگی کروں گا، عبادات کروں گا۔ یہ وعدہ انسان کا رب کے ساتھ ہے، یہ بھی پورا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی بحث پرس ہوگی۔ دوسرے وعدے یا معاہدے وہ ہوتے ہیں جو بندے آپس میں کرتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت میں مصروف رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ تجارت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانی میں تجارت سے اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی اس تجارتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت صادق اور امین کی حیثیت سے تھی۔ یہ تو پورے سماج میں آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے تجارتی شریک تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ حضور علیہ السلام یہاں میرا انتظار فرمائیں گے اور میں کوئی چیز لے کر آؤں گا یا جو بھی تھا، تو میں چلا گیا اور میں جا کر بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے اس جگہ پر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما میرا انتظار کر رہے تھے، اور مزید یہ کہ آپ نے مجھے کوئی سخت سست بھی نہیں کہا۔ یہ وعدے کی پاسداری کا عملی درس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے کہ وعدے کی پاسداری اس طرح ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ تھوڑی دیر رہنا مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ 2 دن 3 دن آپ کسی کا انتظار کریں۔ ہمارے ہاں وعدوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، بالخصوص جو تجارتی وعدے ہوتے ہیں وہ تو لوگ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کو توڑا جائے۔ آپ کسی کو تجارت میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کل آپ کو یہ رقم ادا کروں گا، اب وہ بیچارہ تقاضا کرتا رہے گا اور یہ پھر سمجھے گا کہ نہ دینا میرا حق ہے۔ تجارت میں آج کل کے جو تاجر ہیں وہ نہ تو وعدے کو وعدہ سمجھتے ہیں، نہ قرض کو قرض سمجھتے ہیں۔ بس وہ تجارتی اس کو اپنی زبان میں پیمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ قرض کا لفظ ذرا بھاری ہے نا، بہت سارے اصطلاحات ہم نے تبدیل کی ہیں، ان کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، تو بس وہ قرض کو پیمنٹ کا عنوان دیتے ہیں کہ بس میں پیمنٹ آج دے رہا ہوں، کل دے رہا ہوں، اور پھر وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو خوب سمجھنا چاہیے کہ تجارت کا میدان ہو، سماج کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، جب زبان سے کوئی الفاظ نکل جائیں تو پھر ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔